بیٹھے ہو، جو کوئی رشتہ دار ناراض ہے جا کے اس کو منا لو، اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کر دو، ہنسی خوشی سلام کر دو۔ وہ پوچھے گا یار پہلے تیرے چہرے پہ 12 بجے ہوئے تھے، آج خوش ہو کر بات کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے کہہ دینا کہ نبی کا نوکر مصطفیٰ کا فرمان سنا رہا تھا، جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے جنت میں بھی وہ پہلے جائے۔ کیا خیال ہے، صلح کرو گے؟ ماں باپ کو ٹائم دو، اپنی اولاد کو ٹائم دو، نمازوں کو ٹائم دو، قرآن کو ٹائم دو۔ یہ زندگی بے حد مختصر ہے۔ کتنے پچھلے سال ہمارے دوست خوبصورت چہرے یہاں موجود تھے، آج قبروں کے زینت بن چکے ہیں۔ یہاں اچھے کام کر کے جاؤ، یہاں فرش کا مصطفیٰ بھی راضی، عرش کا خدا بھی راضی۔ میں عرض کر رہا تھا، بنی عمر بن عوف کے یہاں دو جھگڑے ہوئے تو بہت لڑائی شدت اختیار کر رہی، کملی والے آقا علیہ السلام کو وہاں جانا پڑ گیا۔ آپ وہاں گئے صلح کرانے کی گھر سے، ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ جب نماز کا ٹائم ہوا، مؤذن کو اور تکبیر پڑھنے والے کو بڑی بے چینی ہوتی ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ابا بکر نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، میں تکبیر کہتا ہوں، آپ امامت فرمائیں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام وہاں موجود نہیں ہے، کسی کام کی غرض سے تشریف لے گئے ہیں۔ قربان جاؤں، یہ وہ شخصیت، یہ ہستی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دور میں کئی نمازیں، آپ کے دور میں، آپ کے حیاتی ظاہری میں نمازیں پڑھائی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے مصلی پہ آ کے نماز شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر کا معمول تھا، جب نماز پڑھاتے تھے خیال صرف خدا کی ذات کا ہوتا تھا، دنیا کا خیال نہیں ہوتا تھا۔ جب نماز پڑھ رہے ہیں، عین نماز کے درمیان صحابہ کرام کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ صحابہ کرام نے تصفیق شروع کر دی، میرے ساتھ توجہ کرو، ادھر دیکھو۔ صحابہ کرام نماز کی حالت میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ میں مارنا شروع کر دیا۔ حالت نماز کے اندر پتہ چلا کہ مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ ابوبکر صدیق کو اشارہ کر رہے ہیں، ابوبکر مصلی چھوڑ دو، اللہ کا حبیب آ گیا ہے، امامت کا مصلی چھوڑ دو۔ اگر آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نماز کے اندر مصطفیٰ کا خیال آ جائے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، کون سی کتاب کے اندر ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، آواز شور زیادہ بلند ہوئی، ابوبکر کے کانوں کے اندر آئی۔ ابوبکر نے سمجھا کہ معاملہ عجیب ہو چکا ہے، آپ نے مصلی امامت کا چھوڑا، پیچھے آ گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر، یا ابا بکر، اپنی نماز کو مکمل کرو، ما منعک ان تثبت اذ امرتک، نماز مکمل کرو۔ اللہ کے حبیب نے اشارے سے منع فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مصلی امامت پر آئے، غلاموں کو نماز پڑھی، نماز ٹوٹی نہیں، عشق مصطفیٰ میں اور کامل ہو گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا جی، آپ نے فرمایا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ کیا میں نے آپ کو اشارہ کیا نماز مکمل کرو، نماز کیوں نہیں مکمل کی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا مجال ہے کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے آگے نماز پڑھوں؟ آپ علیہ السلام نے ان کو اور دعا دی، اے ابوبکر ادب مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ کو تو نے راضی کر لیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام نماز کی حالت کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ادب کر رہے ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے یار نماز کے اندر نبی کا خیال ہے جو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ارے خدا کے بندے لگاؤ فتویٰ ابوبکر صدیق کے اوپر، لگاؤ فتویٰ صحابہ کرام کے اوپر، جو نماز کی حالت میں ادب مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ ادب کی بات ہے، لیکن ایک اور بھی سنو۔ مکہ کے اندر ایک شخص ابو العاص، جب اللہ کے حبیب کو دیکھتا تھا تو منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتا تھا۔
حضور علیہ السلام برداشت کرتے رہے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرتے، ابو العاص آدمی مکہ کے اندر، وہ کمینہ تھا، کافر تھا، آپ کو دیکھ کر منہ ٹیڑھا کر کے نقلیں اتارتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا تو ایسا ہی ہو جا، خدا کی عزت کی قسم جب تک زندہ رہا اس کا منہ ٹیڑھا ہی رہا. پھر بعد میں جہنم میں چلا گیا. ادب مصطفیٰ جو ہے، اللہ رب العالمین جو حبیب علیہ السلام کا ادب سکھایا مسلمانوں کو، جتنا ادب کرو گے اللہ رب العالمین اتنا تمہیں مرتبہ عطا فرما دے. تو ایک حدیث اور آپ کے سامنے عرض کروں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. ایک نصرانی شخص آیا آپ کی بارگاہ اقدس میں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو تعلیم